تو قبر میں بھی کون تسلی دے رہا ہے؟ نہ ماں آ کے تسلی دے رہی ہے، نہ باپ آ کے تسلی دے رہا ہے، نہ بہن بھائی آ رہے ہیں. جب وحشت کی کیفیت ہے، خوف کی کیفیت ہے، انسرٹینٹی ہے، ایمبیگوٹی ہے، پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے، تو اس وقت کون ساتھ دے رہا ہے؟ نیک اعمال. خوبصورت شکل میں آ کے اس کو بتا رہے ہیں کہ تم گھبراؤ نہیں، خوشخبری دے رہے ہیں، اس کو تسلی دے رہے ہیں. یہاں پہ کیا پتہ لگتا ہے؟ یہ تو نہیں کہہ رہے میں تو بڑی خوبصورت ہوں، مجھے عذاب نہ دو. کبھی ایسا ہو سکتا ہے کیا؟ میرے تو ٹک ٹاک کے اوپر بلین فالوورز تھے، میں تو اتنی خوبصورت تھی اور اتنے لوگ مجھے میری تعریفیں کرتے تھے، اتنا مجھے اچھا کہتے تھے، تو مجھے عذاب نہیں دو. میں تو بڑا بلینئر تھا، میرے پاس تو اتنے بینک اکاؤنٹس تھے اور میں تو اتنے مالدار تھا، تو میرے سے مال لے لو اور مجھے عذاب نہیں دو. آج کیا چیز کام آ رہی ہے؟ نہ لکس کام آ رہی ہیں، نہ پیسہ کام آ رہا ہے، نہ رشتے کام آ رہے ہیں. صرف کیا چیز کام آ رہی ہے؟ اعمال. جو ہجرت بھی ہوئی، حبشہ کی طرف ہجرت ہوئی، مدینہ کی طرف ہجرت ہوئی، وہ دنیاوی مقاصد کے لیے نہیں تھی، وہ مال کے لیے نہیں تھی، وہ بہتر فیوچر کے لیے نہیں تھی، وہ اچھے کیریئر کے لیے نہیں تھی، وہ اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے تھی. کہ ہجرت بھی کرنی ہے اور ملک بھی چینج کرنا ہے، تو کیا اپنے ایمان کو بیس بنا کے ڈیسائیڈ کرنا کہ کہاں پہ تمہارا ایمان زیادہ محفوظ ہے، ایسی جگہ پہ رہنا. اگر یہاں پہ محفوظ نہیں ہے تو پھر ایسے ملک میں چلے جاؤ جہاں پہ تمہارا ایمان اور تمہارے اعمال محفوظ ہوں، وہاں پہ چلے جانا. یہ بڑا عقل مند ہے، اس نے اپنے پیسہ جو ہے نا بنانے کا بڑا اچھے طریقے سے اس نے کمایا. ہم کہتے ہیں نا وہ بڑا عقل مند ہے یار، اس نے اپنے جو مال بنایا نا بڑے اچھے طریقے سے بنایا ہے. اللہ کے نزدیک یہ عقل مندی نہیں ہے. ہاں یہ کہا جا سکتا ہے بھئی وہ اچھا بزنس مین ہے، اچھا فائنینشیل مینیجر ہے، اس نے اپنے فائنینسز کو اچھے طریقے سے مینیج کیا ہے، بس. عقل مند نہیں کہا جا سکتا اس کو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عقل مند کس کو کہہ رہے ہیں؟ وہ عقل مند ہے جو موت سے پہلے موت کی تیاری کر رہا ہے. اور یہ وہ اعمال ہیں کہ جب انسان شدید ترین مشکل میں ہوگا، مرنے کے بعد جب قبر میں ڈال دیا جائے گا، اور قبر میں وہ جب ڈالا جائے گا تو اس وقت بھی یہ اعمال ہوں گے جو آ کے ہمارے ریسکیو کے لیے ہمارے ساتھ آئیں گے. کیونکہ حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبر میں جب انسان کو ڈالا جاتا ہے تو دو طرح کے لوگ ہیں، ایک نیک انسان ہے اور ایک کافر ہے. تو جو مومن ہوتا ہے، جو ہی اس کو قبر میں ڈالا جاتا ہے تو اس کے اعمال اس کے سامنے آ جاتے ہیں. اور کیسے آتے ہیں؟ اس کے سامنے انتہائی خوبصورت شکل میں، خوبصورت لباس میں اور خوشبو لگائے ہوئے اس کے اعمال اس کے پاس آ جاتے ہیں. اور وہ جب ان کو دیکھتا ہے تو ان سے پوچھتا ہے، اور وہ اعمال آ کے اس کو خوشخبری کی خبر دیتے ہیں، اس کو خوشخبری دیتے ہیں. تو یہ پوچھتا ہے کہ بھئی تم تو بڑے خوبصورت ہو، تم بڑی خیر و بھلائی اور خیر و برکت لے کر آئے ہو، تم کون ہو؟ اب ایک انسان کی شکل میں ایک آتا ہے، اتنا خوبصورت انسان کھڑا ہوا ہے، کپڑے اچھے، خوبصورت لباس بھی اچھا، اور اس کو آگے خوشخبری بھی دے رہا ہے، اچھی باتیں بتا رہا ہے. تو یہ دیکھ کے ظاہر ہے قبر میں کہ یہ کون ہے. اس سے پوچھے گا بھئی تم کون ہو؟ تو وہ کہے گا میں تمہارے نیک اعمال ہوں. تو قبر میں بھی کون تسلی دے رہا ہے؟ نہ ماں آ کے تسلی دے رہی ہے، نہ باپ آ کے تسلی دے رہا ہے، نہ بہن بھائی آ رہے ہیں. جب وحشت کی کیفیت ہے، خوف کی کیفیت ہے، انسرٹینٹی ہے، ایمبیگوٹی ہے، پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے، تو اس وقت کون ساتھ دے رہا ہے؟ نیک اعمال. خوبصورت شکل میں آ کے اس کو بتا رہے ہیں کہ تم گھبراؤ نہیں، خوشخبری دے رہے ہیں، اس کو تسلی دے رہے ہیں. اسی طرح جو کافر ہے، جب اس کے پاس اس کا معاملہ کیا ہوتا ہے کہ اس کے پاس بھی اس کے اعمال آتے ہیں، لیکن کس حال میں؟ انتہائی بھدی شکل اور گندے غلیظ کپڑے. اور جب یہ دیکھتا ہے تو کہتا ہے بھئی تم کون ہو؟ تم تو بڑی برائی لے کر آئے ہو، میرے لیے بری خبر لے کر آئے ہو. تو پھر اس کو کہتے ہیں کہ ہم تمہارے اعمال ہیں، ہم تمہارے برے اعمال ہیں. تو اب کیا ہے کہ اعمال تو دونوں کے ساتھ ہیں، اچھے اعمال بھی ساتھ ہیں اور برے اعمال بھی ساتھ ہیں. تو جو ساتھی اور کمپینین ہم جو چاہتے ہیں کہ مرنے کے بعد بھی ہمارے ساتھ ہو، ہم نے فیصلہ دنیا میں کرنا ہے کہ کس طرح کا کمپینین ہم دنیا میں اپنے ساتھ لے کے جا رہے ہیں. کیا ہم نیک اعمال کو ساتھ لے کے جا رہے ہیں، یا برے اعمال کر کے ایک ایسا ساتھی، ایسا کمپینین جو ہمارے سٹریس،
پریشانی، ڈپریشن، ٹینشن، خوف جو قبر میں ہوگا اس کو بڑھا دے گا. اچھا کمپینین نیک اعمال اس چیز کو کم کریں گے. خوف، پریشانی، ڈپریشن، ٹینشن جو بھی کیفیات ہوگی اس کو کم کریں گے نیک اعمال. برے اعمال اس کو مزید بڑھا دیں گے. تو اب کیا پتہ لگ رہا ہے کہ ہمارے ساتھ کون سنسیئر ہے؟ ہمارے اعمال. تو قبر میں بھی اعمال ہمارا ساتھ دے رہے ہیں. پھر ایک اور حدیث میں کیا پتہ لگتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جب انسان کو قبر میں ڈال دیا جاتا ہے تو قبر میں ڈالنے کے بعد جب عذاب کا فرشتہ اس کی طرف عذاب کو سر کی طرف سے لے کر آتا ہے تو نماز کہتی ہے کہ یہاں سے آنے کی کوئی جگہ نہیں. اور جب دائیں طرف سے لایا جاتا ہے تو روزہ کہتا ہے یہاں سے آنے کی کوئی جگہ نہیں. جب بائیں طرف سے آتا ہے عذاب تو زکوٰۃ کہتی ہے کہ یہاں سے آنے کی کوئی جگہ نہیں. اور جب پاؤں کی طرف سے آتا ہے تو باقی اعمال، نوافل، صدقات اور لوگوں کے ساتھ جو بھی حسن سلوک کیا ہوتا ہے وہ کہتے ہیں کہ یہاں سے آنے کی کوئی جگہ نہیں ہے. کون پروٹیکٹ کر رہا ہے؟ مال تو نہیں پروٹیکٹ کر رہا، لکس تو پروٹیکٹ نہیں کر رہی. کیا یہاں پہ کیا پتہ لگتا ہے؟ یہ تو نہیں کہہ رہے میں تو بڑی خوبصورت ہوں مجھے عذاب نہ دو. کبھی ایسا ہو سکتا ہے کیا؟ میرے تو ٹک ٹاک کے اوپر بلین فالوورز تھے، میں تو اتنی خوبصورت تھی اور اتنے لوگ مجھے میری تعریفیں کرتے تھے، اتنا مجھے اچھا کہتے تھے تو مجھے عذاب نہیں دو. میں تو بڑا بلینئر تھا، میرے پاس تو اتنے بینک اکاؤنٹ سے اور میں تو اتنے مالدار تھا تو میرے سے مال لے لو اور مجھے عذاب نہیں دو. آج کیا چیز کام آ رہی ہے؟ نہ لکس کام آ رہی ہیں، نہ پیسہ کام آ رہا ہے، نہ رشتے کام آ رہے ہیں. صرف کیا چیز کام آ رہی ہے؟ اعمال. نمازیں پڑھی تھی تو آج نمازیں تمہاری بچائیں گی کہ ہاں ٹھیک ہے تم نے نمازیں پڑھی تھی. نمازیں کہیں گی کہ یہ بندہ نیک تھا، ساری زندگی نماز پڑھتا رہے، آج ہم اس کو عذاب سے بچانے کے لیے کھڑے ہیں. جو روزے رکھے تھے روزے کھڑے ہو جائیں گے پروٹیکشن کے لیے کہ اس کو عذاب یہاں سے نہیں آ سکتا. تو یہ نیک اعمال ہیں جو کہ انسان کو قبر میں بھی عذاب سے بچانے کا جو ہے سبب بنیں گے. تو اس سے کیا ہمیں پتہ لگتا ہے کہ فوکس سارا کدھر کرنا ہے؟ اپنے نیک اعمال پہ. جتنا وقت، جتنا فوکس، جتنی پلاننگ اور جتنی فکر ہمیں اپنے مال اور اپنی اولاد کی ہوتی ہے اس سے کئی زیادہ فکر ہمیں اپنے اعمال کی ہونی چاہیے. جتنا آرگنائزڈ اور پلانڈ طریقے سے ہم اپنے مال اور اولاد کی زندگیوں کو اور ان سب چیزوں کا خیال کرتے ہیں اس سے زیادہ آرگنائزڈ اور پلانڈ طریقے سے ہمیں اپنے اعمال کا حساب رکھنا چاہیے کہ میرے اعمال میں سے کوئی چیز کم تو نہیں ہو رہی. کس طرح میں ان اعمال کو اور بہتر کروں، کس طرح میں ان اعمال کو اور بڑھاؤں، کس طرح میں ان اعمال کی پروٹیکشن کروں، ان کی حفاظت کروں، کیسے میں گناہ جو ہو رہے ہیں ان گناہوں سے بچوں اور جو گناہ ہو چکے ان پہ توبہ کروں اور آئندہ ان کو میں دوبارہ نہیں کروں. یہ ایک پوری فوکسڈ اور ڈیڈیکیٹڈ ایفرٹ کے ساتھ ہی کام ہو سکتا ہے کیونکہ اصل کمپینین ہمارا کون ہے؟ ہمارے نیک اعمال ہیں جو مرنے کے بعد بھی ہمارے ساتھ ہوں گے. اور یہ اگر دیکھا جائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی انہوں نے بھی جو تعلیمات ہمیں دیں کہیں بھی ہمیں یہ نہیں ملتا کہ انہوں نے اپنی امت کو اور صحابہ کو یہ کہا ہو کہ دیکھو تم لوگ جو ہے وہ مال پہ فوکس کرو، تمہاری زندگی اپنا مال بڑھاؤ، مال زیادہ ہونا چاہیے تمہارے پاس سواریاں اچھی ہونی چاہیے، تمہارے گھر اچھے ہونے چاہیے، تمہاری لکس اچھی ہونی چاہیے، تمہارے پاس پلاٹس ہونے چاہیے، تمہارے پاس جو ہے وہ اس وقت تو گاڑیاں نہیں تھیں لیکن آج کے دور کے حساب سے اگر گاڑیاں اچھی ہوں، تمہارے اپنے بچوں کی ایجوکیشن پہ فوکس کرنا. دیکھو تمہارے بچے اگر تمہارے ملک میں سیٹ نہیں ہو رہے نا تو کوشش کرنا ان کو ویسٹرن کنٹریز میں بھیج دینا، وہاں پہ بڑا فیوچر ہے. کہیں پہ ہمیں صحابہ کی زندگی میں ایسی بات نہیں ملی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیاوی غرض کی وجہ سے صحابہ کو کہا ہو کہ اس مشکلات والی زندگی کو چھوڑ کے تم چلے جاؤ. جو ہجرت بھی ہوئی، حبشہ کی طرف ہجرت ہوئی، مدینہ کی طرف ہجرت ہوئی، وہ دنیاوی مقاصد کے لیے نہیں تھی، وہ مال کے لیے نہیں تھی، وہ بہتر فیوچر کے لیے نہیں تھی، وہ اچھے کیریئر کے لیے نہیں تھی، وہ اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے تھی. کہ ہجرت بھی کرنی ہے اور ملک بھی چینج کرنا ہے تو کیا اپنے ایمان کو بیس بنا کے ڈیسائیڈ کرنا کہ کہاں پہ تمہارا ایمان زیادہ محفوظ ہے ایسی جگہ پہ رہنا. اگر یہاں پہ محفوظ نہیں ہے تو پھر ایسے ملک میں چلے جاؤ جہاں پہ تمہارا ایمان اور تمہارے اعمال محفوظ ہوں، وہاں پہ چلے جانا.
دنیاوی غرض کے لیے جو ہے وہ نہیں بھیجا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کہیں پہ بھی یہ نہیں کہا مال پہ فوکس کرو, گھر پہ فوکس کرو, لکس پہ فوکس کرو. کہیں پہ ہمیں پتہ لگتا ہے کہ کہیں پہ آپ نے کہا ہو کہ اے ابو بکر تمہاری باڈی جو ہے وہ آؤٹ آف شیپ ہو رہی ہے, ایکسرسائز کیا کرو. ٹھیک ہے, صحت کا خیال رکھنے کے بارے میں ایمفسائز کیا گیا, لیکن اس کا فوکس اور ایمفسس بہت تھوڑا ہے. لیکن اعمال پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اگر دیکھیں, ہر وقت صحابہ کو ایک ہی چیز کے اوپر فوکس کراتے تھے, اپنی آخرت بہتر کر لو. جو بھی موقع ہوتا تھا فوکس کیا ہوتا تھا, دنیاوی چیزوں سے ہٹا کے آخرت کی طرف. صحابہ کو بار بار کہہ رہے ہیں, ایک دفعہ بیٹھے ہوئے ہیں قبر پہ, بیٹھے ہوئے ہیں, بیٹھے بیٹھے رونا شروع کر دیا. اتنا روئے کہ قبر کی مٹی تر ہو گئی. اور پھر صحابہ کو کیا کہا, اس سب رونے کے بعد یہ نہیں کہا کہ تم اپنے مالوں کی فکر کرو, اولادوں کی فکر کرو, گھر اچھے بناؤ. کیا فرمایا, اے میرے بھائیو, اس وقت میں یعنی مرنے سے, موت سے پہلے موت کی تیاری کر لو. یعنی آج یہ قبر میں گیا ہے, اب یہ اعمال نہیں کر سکتا, مرنے کے بعد تو کوئی تیاری ہو نہیں سکتی, تو مرنے سے پہلے موت کی تیاری کر لو. اور پھر ایک اور جگہ کیا فرمایا, عقل مند انسان وہ ہے جو موت سے پہلے موت کی تیاری کرتا ہے. آپ نے یہ نہیں فرمایا عقل مند انسان وہ ہے جو اپنا مال کماتا ہے, اس کے پاس اسٹریٹجی ہونی چاہیے مال کیسے کمائے گا, یا اس کے پاس ملٹیپل ریونیو اسٹریمز ہونی چاہیے کہ جاب بھی کرتا ہو, پھر بزنس میں بھی کرتا ہو, پھر اس نے کچھ پلاٹ میں انویسٹ کیا ہو, پھر اس نے کچھ نہ کچھ کرپٹو میں انویسٹ کیا ہو, کہیں پہ اس نے سٹاکس میں انویسٹ کیا ہو. یہ بڑا عقل مند ہے, اس نے اپنے پیسہ جو ہے نا بنانے کا بڑا اچھے طریقے سے اس نے کمایا. ہم کہتے ہیں نا وہ بڑا عقل مند ہے یار, اس نے اپنے جو مال بنایا نا بڑے اچھے طریقے سے بنایا ہے. اللہ کے نزدیک یہ عقل مندی نہیں ہے. ہاں یہ کہا جا سکتا ہے بھئی وہ اچھا بزنس مین ہے, اچھا فائنینشیل مینیجر ہے, اس نے اپنے فائنینسز کو اچھے طریقے سے مینیج کیا ہے, بس عقل مند نہیں کہا جا سکتا اس کو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عقل مند کس کو کہہ رہے ہیں, وہ عقل مند ہے جو موت سے پہلے موت کی تیاری کر رہا ہے. تو سارا فوکس کیا ہے, ہمیں اپنا شفٹ کرنا ہے اعمال کی طرف. مال, لکس, گاڑی, گھر, یہ سب ضروریات ہیں, ان کو اگنور نہیں کیا جا سکتا. نہ ہمارا دین ان کو ریجیکٹ کرتا ہے, نہ ہمارا دین ان کو رد کرتا ہے. لیکن ایک سرٹن پرائرٹی ہے جو ہمارا دین ان پرائرٹیز کو سیٹ کرتا ہے کہ یہ مال, لکس, پیسہ, گھر, گاڑی, ان کی پرائرٹی جو تمہاری لائف میں بہت لو ہونی چاہیے, اور تمہارے اعمال, آخرت, اللہ, موت, جنت, جہنم, اس سب چیزوں کی پرائرٹی بہت ہائی ہونی چاہیے. ہم نے کیا کیا ہے, ہم نے پرائرٹیز ریورس کر دی. ہمارے نزدیک اللہ سے تعلق, نیک اعمال, موت کی فکر, موت کی تیاری, جنت, جہنم, قبر, ان سب چیزوں کی پرائرٹی کیا ہے, بالکل لو ہے. اور ہائی کس چیز کی ہے, مال, گاڑی, گھر, لکس. موسٹ آف دا ٹائم وقت بھی ہمارا انہی چیزوں میں گزرتا ہے اور ہماری سوچ بھی انہی چیزوں میں گزرتی ہے. تو یاد رکھیں کہ جس چیز پہ آپ کا وقت اور سوچ زیادہ لگے گا وہ چیز آپ کی زندگی میں اتنی زیادہ اہم ہو جائے گی. جب ہم اعمال کے اوپر فوکس کریں گے تو آہستہ آہستہ کیا ہوگا کہ ہماری زندگی کا فوکس اعمال پہ آئے گا. اعمال جب کرنا شروع کریں گے تو آخرت کی فکر آئے گی, آخرت میں تیاری کی فکر آئے گی, اور مزید یہ بڑھتا چلا جائے گا. تو بیسک پوائنٹ یہی تھا آج کا کہ ہمیں اس چیز کو ریئلائز کرنا ہے کہ ہم اپنا فوکس جو ہے وہ درست کریں. مال اور لکس امپورٹنٹ ہے, لیکن اس کی ویلیو اتنی زیادہ نہیں ہے. زیادہ ویلیو کس چیز کی ہے, نیک اعمال کی ہے, اور ہم اس چیز کے اوپر زیادہ فوکس کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو, اور مرنے سے پہلے موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جب ہم اس دنیا سے جا رہے ہوں تو کلمہ ہماری زبان پہ جاری ہو. بارک اللہ علیہ ولکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.